میرا سوال یہ ہے کہ تندرست جانور اور کھیرا ہو 3 سے 4 من کا، اس کی قربانی جائز ہے؟ جی حضور، تندرست ہے لیکن ہے وہ کھیرا، کیا فرماتے ہیں؟ منڈی میں جب جانور خریدنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، جو جانور بیچنے والا ہے وہ بھی بعض اوقات اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ کھیرا تو ہے جانور جی مگر ہے جاندار، قیمت بھی مناسب ہے اور وزن بھی بہت زیادہ ہے، گوشت بھی بڑا شاندار، گوشت بھی بہت شاندار ہوگا۔ اب لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں جی۔ تو ظاہر ہے اس کی باتوں میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ جو اصل میں تو یہ ہے کہ جانور جو بکرا یا بکری ہے اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ جو بڑے جانور ہیں جیسے بیل ہے، بچھیا وغیرہ ہے، اس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اس کی جو ایک علامت ہے وہ 2 دانت اس کی علامت کہی جاتی ہے۔ جو 2 دانت والا نہیں ہوتا وہ کھیرا جانور کہلاتا ہے۔ تو اس علامت کو دیکھ کر ہی جانور خریدنا چاہیے، کسی کی باتوں میں نہ آئیں اور نہ ہی خود ہی یہ خیال کریں، کیونکہ شریعت نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ جانور بہت زیادہ فربہ ہے۔ اگرچہ اس اعتبار سے تو ہے کہ فربہ جانور کرے گا، زیادہ مہنگا جانور کرے گا، اچھے گوشت والا کرے گا، زیادہ گوشت والا کرے گا، جتنا اخلاص کے ساتھ کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا، مگر اس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے، اس بات کو چیک کر لینا ضروری ہے۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ منڈی میں لوگ جانور لینے کے لیے جاتے ہیں، منڈی میں اب وہ جانور ہوتا تو کھیرا ہے، وہ نقلی دانت اس کے منہ میں لگا دیتے ہیں۔ اب جو عام آدمی ہے وہ تو اس کے دانت چیک کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، جو شہر کا رہنے والا ہے وہ اس کو دانت چیک کرتے ہوئے بھی ڈرے گا۔ باقی یہ ہے کہ وہ دکھا دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اس کے 2 دانت ہیں، بعض اوقات گھر پہ آ کے وہ دانت گر جاتے ہیں۔ تو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر جانور لینا ہے اور 2 دانت کا جانور ہی خریدنا ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں یہ کنفرم ہوگا کہ یہ جانور 2 سال کا۔ اچھا، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا جیسا آپ نے فرمایا کہ منڈی میں اس کو دھوکہ دے دیا، وہ ہاتھ کے اشارے سے، مختلف ٹرکس ہوتی ہیں اس کی جس سے وہ دانت وہ دکھا دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کام میں ماہر ہوتے ہیں، تو اب گھر آ کے اس کو پتہ چلا کہ اب یہ اس کے 2 دانت تو ہے ہی نہیں، کھیرا ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ اسی کی قربانی کر دے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے، اب ظاہر ہے اس پہ یہی لازم ہوگا، جب اس پہ قربانی لازم تھی، یہ جانور خریدنے کے لیے گیا، جانور ایسا آ گیا کہ جس کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی، صحیح، یہ جانور قربان کرے گا بھی تو اس کا یہ قربانی کرنا نہیں کہلائے گا، یہ تو خالی گوشت ہوگا، صحیح، تو قربانی کا جو وجوب اس کے اوپر لازم تھا وہ ختم نہیں ہوگا، لہٰذا اس پہ لازم ہوگا کہ اس جانور کو تبدیل کرے، یعنی اس کو بیچ دے، جو بھی صورت اختیار کرے، واپس منڈی میں جا کر وہی شخص اگر مل جاتا ہے قسمت کے ساتھ، ورنہ نہیں ملتے، مل جاتا ہے تبدیل ہو سکتا ہے، کسی اور کو اسی طرح ترکیب بنا دے۔ ہاں، ایسا نہیں کر سکتا۔ اب اس کو دھوکہ دیا گیا، یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں آگے کسی کو دھوکہ دے دیتا ہوں، مجھے کسی نے نقلی نوٹ دے دیا تو میں بھی دوسرے نوٹوں میں ڈال کر آگے دے دیتا ہوں۔ مسجدوں میں ہوتا ہے نا، لوگ کسی کی چپل جائے تو یار اب ہماری کوئی لے گی، ہم بھی اب کسی کی لے جائیں۔ اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے تو اس نے اللہ اور رسول کو ناراض کیا ہے، اب آپ کسی کو اذیت پہنچائیں گے تو آپ بھی اس کو تکلیف پہنچائیں گے تو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیں گے۔